توکل کرو. اچھا، وہ ہمارے ایک عزیز کی لڑکی نے غیر مسلم سے نکاح کر لیا ہے، لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، کیا اس کی 35 سال کی؟ ابے بھائی، تو اتنی لمبی کتھا سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ختنہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اصل سوال یہ تھا، اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ تو بھائی غیر مسلم بڑی عمر میں بھی مسلمان ہوتا ہے تو ختنہ کرانا چاہیے، اس کو آپریشن کرا لینا چاہیے. زکوٰۃ کے مسائل میں ہے ختنہ اس لیے کہ پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں کھال میں، گندگی رہتی ہے، طہارت حاصل نہیں ہوتی. یہ صفائی ستھرائی کے لیے ختنے کی جو حکمت ہے. زکوٰۃ کے مسائل میں اگر آپ کے پاس سونا ہے لیکن 7 تولے سے کم ہے تو جتنا بھی ہے اس کو چاندی کی رقم کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ یہ سونے کا میں نے بتا دیا، سونے کا چاندی کا حساب ہوگا. وطر کی نماز میں تراویح کے بعد جو جماعت پڑھتے ہیں اگر 1 رکعت نکل جائے تو دعائے قنوت 2 رکعت میں پڑھیں گے یا صرف امام کی آخری رکعت میں پڑھیں گے؟ عرض ہے کہ روزہ اور نماز الگ الگ عبادت ہے. ایک شخص روزہ بڑے اہتمام سے رکھتا ہے، یعنی ہر اس چیز سے بچتا ہے جو منع ہے روزے میں، مگر نماز ایک بھی نہیں پڑھتا. نماز تو روزے سے زیادہ ضروری عبادت ہے بھائی. لوگ روزے رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. حیرت کی بات ہے، جو مشکل چیز ہے وہ کر لی اور جو آسان تھی وہ چھوڑ دی. نماز کی اہمیت اسلام میں روزے سے زیادہ ہے، تو روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں. میں نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، یا پھر کرنے کے بعد سزا کے طور پر 50 رکعت نوافل پڑھوں گا ہر دفعہ، مگر مجھ سے فلاں کام بھی ہو گیا اور 50 رکعت نوافل بھی مکمل نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ زبان بہت اٹکتی ہے، تو کیا یہ قسم ٹوٹ گئی؟ یا پھر میں جب بھی 50 نوافل زندگی میں پڑھ کر کھائی قسم پوری کر سکتا ہوں؟ کیا یہ 50 رکعت نوافل؟ اتنا لمبا سوال ہے میرے بھائی. ان کا خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ 50 رکعت نفل پڑھنے پڑیں گے جب بھی آپ وہ غلطی کریں گے. نوافل پڑھنے میں آپ کی زبان اٹک رہی ہے تو بھائی مختصر پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر والی سورت پڑھ کے رکوع کر لیں. سمجھتے ہیں؟ تو پورے لمبے لمبے نوافل ضروری تھوڑی ہیں. تو 50 رکعت تو بہرحال کرنے پڑیں گے. اور آپ نے چونکہ یہ کہا تھا جب بھی یہ کام کروں گا ہر دفعہ میں، تو یہ آپ کے ذمے قرض بنتا چلا جائے گا. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو 50 رکعت نفل پڑھ لیں یا قسم کا کفارہ ادا کر لیں. لیکن قسم کا کفارہ تو اور زیادہ مشکل ہے. قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. جب بھی آپ یہ کام کریں گے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانے کے بجائے اگر 2.25 کلو گندم کے حساب سے 10 غریبوں کو رقم بانٹ دیں، 2.25 کلو گندم میرا خیال ہے آج کل 180 روپے کی ہے، تو 1800 روپے 10 غریبوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیے تو بھی پھر 50 رکعت کی ضرورت بولو نہیں. 1800 روپے 10 غریبوں میں بانٹ دیں 180. اب گندم کے ریٹ بڑھ جائیں تو پھر وہ الگ بات ہے. تو جیسے ریٹ بڑھیں گے تو پھر قسم کا کفارہ بھی بڑھ جائے گا. اور اگر آپ خود غریب ہیں 1800 روپے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھیں. تو اس سے بہتر نہیں 50 رکعت نفل ہی پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے؟ اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے 50 نفل پڑھنا. ہر نماز کے ساتھ دیکھو 10 پڑھ لیں نا، ہر نماز کے ساتھ 10 رکعت نفل پڑھ لیں. مفتی صاحب میرا بڑا بھائی، اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ برائی بھی آپ سے چھوٹ جائے گی. جب آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے تو وہ برائی بھی آہستہ آہستہ آپ سے چھوٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی کم از کم. مفتی صاحب میرا بڑا ہی موٹر سائیکل کا شو روم چلاتا ہے، ماشاء اللہ بہت امیر ہے، لیکن وہ موٹر سائیکل ادھار پر مہنگی دیتا ہے اور کیش میں تو مناسب ریٹ پر دیتا ہے، اور 1 سال کی ادھار پر لوگوں کا الگ ریٹ ہوگا تو 18 ماہ کی ادھار پر الگ ریٹ. ادھار پر یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ادھار پر چیز ہمیشہ مہنگی دی جاتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ بیچتے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں. جیسے بائک کی قیمت کیش پہ ہے 1 لاکھ، ادھار پہ ہے 1.5 لاکھ. پھر ادھار اگر 1 سال کا ہے تو 1.5 لاکھ، 2 سال کا ہے تو 2 لاکھ. تو آپ نے اسی وقت کسٹمر سے طے کر لینا ہے 1 لاکھ والی قیمت پہ لے رہا ہے یا 1.5 لاکھ پہ لے رہا ہے یا 2 لاکھ.
وہ ڈن کر دے, جو قیمت طے کر دی اب وہ چینج نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ اس نے کہا میں 2 سال والی پہ لے رہا ہوں 2 لاکھ کا, طے ہو گیا جی, یہ لو بھائی, یہ رسید وسید بنا کے دے دی, جاؤ بھائی بائک لے جاؤ. اگلے دن آیا پوری رقم لے کے کہ یار 2 کے 1 کر دے, یہ کیش ابھی پکڑ لے. اب یہ حلال بولو نہیں, یہ سود کہلائے گا. جو بچت ہو گئی ہے نا اس, یہ سود کہلائے گا. یا اگلے دن آیا کہ 2 سال کے بجائے 3 سال کر لے اور قسط 2 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ کر لو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اب جو قیمت طے ہو گئی وہ چینج کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی, سمجھتے ہو؟ پھر یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ پریگننسی والی عورت روزہ رکھے گی, لازمی رکھے گی. وہاں اگر اس کو روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہے. دیکھیں پریگننسی اور وامٹنگ جو ہے نا, یہ لازمی جزو ہے پریگننسی کا. کسی خاتون کو پریگننسی ہو اور وامٹنگ نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. روزے کی حالت میں بھی وامٹنگ ہو تو ہونے دیں. رکھتی ہیں پریگننسی میں خواتین روزے. بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز نہیں ہے. اسلامک بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے کیونکہ ان کا طریقہ کار سودی بینکوں سے الگ ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں رمضان کا روزہ فرض ہے. اگر واقعی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ وہ ان کو روزہ توڑنا پڑتا ہے تو پھر نہ رکھیں. اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ دوا کھانی پڑتی ہے تو پھر نہ رکھیں. لیکن پریگننسی میں جو خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پریگننسی کا حصہ ہے, وہ میڈیکلی بیماریاں نہیں ہیں. جیسے ایک عام آدمی کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو جگر خراب ہو گیا, لیکن حاملہ عورت کو اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ جگر وگر کی خرابی, یہ تو لازمی حصہ ہے اس کا, یہ تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کا حق, بچے پر جو ماں کا حق رکھا ہے نا, وہ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ اس کو تکلیفوں کے ساتھ جنے گی ہے. تو یہ تکلیفیں پریگننسی کا حصہ ہیں کیونکہ اس کو بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن دے کے دوں گا, یہ نعمت قدر آئے گی. آپ کو تو کوئی پریگننسی نہیں ہے؟ اچھا استغفر اللہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیا پوچھا کیا آپ نے؟ نہیں, اگر روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں کوئی خاتون نہیں رکھ پائے تو پھر قضا کرے بعد میں, فدیہ نہیں ہے, قضا کرنی پڑے گی. الٹی جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خود سے ہوئی ہے پورا دن کرتی رہے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ہاں کسی کو الٹیوں کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ خدا نخواستہ اس کے بیمار یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ORS وغیرہ پلایا جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے اس خاتون کو. آج کل تو ڈرپ چڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر, ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سمجھتے ہو؟ تو کوشش کیا کرو کہ مجبوری ہو تو ڈرپ لگوا لے آدمی, سمجھتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے پراٹھے پھوڑ دیے تھے, میرے پیٹ میں بہت درد ہوا سحری کے بعد. تو میں بہت, جب زیادہ پین ہوا ہے گیس کا نا, ایسیڈیٹی بہت ہو گئی تھی. اس دن ملائی پر بیان بھی بہت زیادہ کر دیا تھا. تو نہیں پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں الٹی 2 صورتوں میں روزہ توڑتی ہے, منہ بھر کے ہو اور خود کی ہو. آپ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کے الٹی کی ہو اور پھر بھی تھوڑی سی نہیں بلکہ منہ بھر کے. منہ بھرنے کا مطلب اتنی کہ منہ میں بریک لگانا ممکن نہ ہو آپ کے لیے. ایک تو اس صورت میں ٹوٹتا ہے. دوسرا خود سے الٹی ہو اگر نہ منہ بھر کے تو پھر جب ٹوٹتا ہے جب نگل لیں آپ اس کو. جو ابکائیاں آتی ہیں, تھوڑی بہت الٹیاں آتی ہیں, ان کو کسی نے ریورس کر لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کے الٹی ہوئی اور الٹی کو سیدھا کر دیا آپ نے, وہ الٹی ہو رہی تھی آپ نے کیا کر دیا, اس کو ریورس کر دیا. اس سے کیا ہوگا, روزہ ٹوٹ جائے گا. الٹی نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کرنے سے جب ٹوٹتا ہے جب آپ خود حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کرو, سمجھتے ہیں؟ ورنہ روزے میں رمضان میں نا چونکہ ہماری باڈی کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, یہ نارمل مسائل ہیں. سحری کے بعد ابکائی آ گئی, الٹی آ گئی, یہ نارمل مسائل ہیں. اور پھر رمضان میں ہم کھانے پینے میں احتیاط بھی نہیں کرتے نا. افطاری میں آپ دیکھو اتنی عجیب مختلف ڈیزائن کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ادھر شربت پی رہے ہیں, ادھر پکوڑا کھایا, ادھر سموسے پہ ٹچ کیا تھوڑا سا اس کو,
ادھر روٹی بھی تھوڑی سی چکی, ادھر بریانی پہ ہاتھ مارا, ادھر پھر دوبارہ شربت پہ آ گیا, پھر ادھر خربوزہ ٹرائی کیا, پھر ادھر چیکو ٹرائی کیا, پھر چاٹ کھائی, پھر ادھر سے رول اٹھایا. اتنی گچ مچ کہ کبھی پورے سال میں معدے کا یہ سلوک ہم نہیں کرتے. یہ تو رمضان کی برکت ہے, مرنے سے بچ جاتے ہیں, حقیقت ہے. ورنہ اتنی مختلف ڈیزائن کی چیزیں, ادھر ٹھنڈا ادھر گرم, ادھر گرم چاٹ بھی پکوڑا بھی کھا رہے ہیں, ادھر سے فوراً ٹھنڈے شربت بھی پی رہے ہیں, تو وہ گچ پچ عجیب سی چیز بن جاتی ہے معدے کے اندر. پھر مغرب کے بعد جا کے دوبارہ کھانا بھی کھا رہے ہیں. یہ تو شکر ہے عید تک بچے رہتے ہیں, تو رمضان میں لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے.